إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سامعین، آج 27 نومبر 2020 کو یہاں مسجد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اہل حدیث اگرہرم کالونی میں ہمارے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اسلام کی دعوت اور تبلیغ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اللہ رب العالمین کے اس قرآن میں جو احکامات ہے جو اعمال کرنے اللہ نے کہا پیارے نبی نے وہ کر کے دکھائے اور پیارے نبی کے کیے ہوئے اعمال احادیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. قرآن اور حدیث آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہیں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں ذکر نازل کرنے کی بات کیا۔ ذکر سے مراد محدثین، سب سے پہلے صحابہ، پھر ان کے بعد کے محدثین تابعین، پھر ان کے بعد کے محدثین تبع تابعین، پھر ان کے بعد کے محدثین ان کے شاگرد لوگ جو ہم پڑھ رہے ہیں کتابیں امام مالک کی، امام شافعی کی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، پھر ان کے شاگردوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ابو داؤد، پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اور مصنف ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے۔ ایسے احادیث کی کئی اور کتابیں ہیں جس میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال محفوظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قول ہے، جو باتیں ہیں، اور آپ کے افعال جو آپ نے کیے ہیں، اور جس عمل کو آپ نے جائز قرار دیے، کسی صحابی کے کچھ عمل کو دیکھے اور اس کو آپ نے رد نہیں کیے اور اس کو جائز قرار دیے، یعنی حدیث تقریری، یہ سب محفوظ ہے، صحیح سندوں کے ساتھ ہے۔ اور محدثین کو اللہ نے ایسا مضبوط حافظہ دیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں نے نبی کی صحیح باتیں جو ہے اس کو الگ کر کے اس پر حکم لگا دیا صحیح کا، اور نبی کا نام لے کر، صحابہ کا نام لے کر، نبی اور صحابہ کے دشمن لوگ، عبداللہ بن سبا کے راستے پہ چلنے والے ظالم لوگوں نے جو جھوٹ پھیلا رکھے تھے، اس کو الگ کر کے اس پر حکم ضعیف اور موضوع کا لگا دی محدثین۔ تو الحمدللہ ہم لوگ قرآن اور صحیح احادیث کے مطابق اپنا ایمان و عمل پہلے بنانا ہے، علماء حق، علماء حدیث سے علم حاصل کر کے دین اسلام کا خود عمل کرنا ہے اور اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ یہی کام نبی اور نبی کے صحابہ اور ان کی اولادیں اور پھر تابعین اور ان کی اولادیں، یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ علم صحیح یعنی قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، اور وہ علم کی جو کتابیں ہیں پہلے ہی دور سے، پیارے نبی کے دور سے لکھی جا رہی ہیں، قرآن اور حدیث صحابہ لکھے، اور پھر صحابہ کے بعد آج تک قرآن اور حدیث کا لکھنا اور اس کو چھاپنا اور لوگوں میں تقسیم کرنے کا کام جاری ہے۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ ہم کیسے کرنا وہ آپ کے سامنے مختصر سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، اس میں سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 108 سنا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ على بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میری اور میرے پیروی کرنے والوں کی راہ یہی ہے، میں بلا رہا ہوں کس کے طرف؟ اللہ کے طرف۔ ادعو الی اللہ، بلا رہا ہوں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کے طرف، اللہ ہی کی عبادت کرو، یہ بات کے طرف میں بلا رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی سے کہا، پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے، قرآن حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ یعنی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، یہی میری راہ ہے، سیدھی راہ، توحید و سنت والی راہ، صحیح دلائل والی راہ، علی بصیرۃ، پورے یقین و اعتماد کے ساتھ میں بلا رہا ہوں کس کے طرف؟ الی اللہ، اللہ کی طرف۔ انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو میری پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی طرف بلا رہے ہیں، یعنی نبی کے پیروی کرنے والے، صحابہ، صحابہ کی پیروی کرنے والے، فقہ تابعین، فقہ تابعین کی پیروی کرنے والے، فقہ تبع تابعین، سمجھ رہے؟ تو یہ راہ، سیدھی راہ جو جنت کی طرف جاتی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی راہ، اس پر اعلی بصیرت کی جو بات ہے اس آیت میں، صحیح اور مضبوط یقین، پورے یقین کے ساتھ، پورے مضبوط دلائل کے ساتھ۔ کون سے دلائل؟ قرآن جو اللہ نے نازل کیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے جانب۔ تو قرآن اور حدیث اللہ کی طرف سے ہیں، پیارے رسول پر، پیارے رسول نے امت تک پورا پہنچایا۔ تو اعلی بصیرت، پورے اعتماد، مضبوط دلائل کے ساتھ، وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اس آیت میں تفسیر میں بہت ساری باتیں ہیں۔ وسبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ اس عیب سے پاک ہے، اللہ رب العالمین کی بیوی نہیں ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔
اللہ رب العالمین کی اولاد نہیں ہے، اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہن بھائی نہیں ہیں، اللہ رب العالمین اس عیب سے پاک ہے، اور ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا پاک ہے کہ اسے نیند تو دور اونگ تک نہیں آتی، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اور اللہ پاک ہے۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ یہ اللہ رب العالمین کہنے کو بولے ہیں پیارے نبی سے، پیارے نبی نے کہہ دیے، صحابہ سے، صحابہ نے کہہ دیے ان کے شاگردوں سے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور مشرکوں کے سامنے، کفار کے سامنے یہ آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے پیارے نبی اور صحابہ اور ان کے بعد والے تمام صحیح لوگ جو جنت کے راستے پر تھے، صالحین۔ ہم کو بھی اسی راستے پر رہنا ہے، قرآن کی بات، حدیث کی بات ہمیں سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، وہی لوگوں کو سکھانا ہے۔ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں یہ بولنا ہے۔ میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس کی توحید میں، ذات والی جو توحید ہے اللہ کی، اس کے ذات والی توحید میں ہم اس کو اکیلا مانتے ہیں۔ اس کے عبادات والی جو توحید ہے اس میں ہم اس کو اکیلا مانتے ہیں، اسی کے لیے عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر اسماء و صفات، یعنی اللہ کے جو پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس میں ہم اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، اس کے صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ بولنا ہے۔ اور دعوت کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے دیا۔ سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے طرف، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ اب جب یہ بلا رہے ہیں اور جب گفتگو ہو رہی ہے تو بحث اگر ہو رہی ہے تو وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر بحث بھی ہو رہی ہے کسی سے، تکرار ہو رہی ہے، آپ توحید سمجھا رہے ہیں شرک کے خلاف، آپ سنت سمجھا رہے ہیں بدعت کے خلاف، تو اب اگر کوئی شرک اور بدعت والے ہیں اور وہ بحث کر رہے ہیں تو ان سے اچھے انداز میں بحث کرنا ہے، گالی گلوچ کے ساتھ نہیں بحث کرنا ہے، جھگڑا فساد نہیں کرنا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، بہت اچھے انداز میں ان سے بات کرنا ہے اگر ڈیبیٹ بھی ہو رہا ہے تو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب بہت اچھے سے جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ اچھے سے جانتا ہے کہ کون ہدایت والے راستے پر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں سورہ نحل آیت نمبر 125 میں سبق یہ ملا کہ ہم کو دعوت و تبلیغ کیسے کرنا ہے، بہت اچھے انداز میں کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ رفیق، بے شک اللہ نرمی والا ہے، یحب الرفق، نرمی سے محبت کرتا ہے، نرمی کرنے والوں کو اللہ چاہتا ہے۔ تو ہمیں نرمی کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنا چاہیے اسلام کی دعوت و تبلیغ میں بھی۔ اگر کوئی ہم پر سختی کر رہا ہے تب ہم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، پھر نرمی کا معاملہ کریں گے، پھر نرمی کا معاملہ کریں گے۔ اس کے باوجود اگر وہ سختی پر ہے تو پھر ہم اس سے ڈیبیٹس کریں گے۔ ڈیبیٹ یعنی مناظرہ، سمجھ رہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے قرآن سے معلوم ہوا۔ سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36، سورہ رعد ہے سورہ 13، اس کی آیت نمبر 36 کیا ہے، غور کریے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، غور کرنے والی بات ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ یہ اللہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ آپ اعلان کر دیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، تو ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، ہم بھی یہ کام کرنا ہے، کیونکہ اب انبیاء آنے والے نہیں ہیں، رسول آنے والے نہیں ہیں قیامت تک۔ ہمارے پیارے نبی، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول اللہ کے، تو ہمیں کیا کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے حکم دیا، نبی نے ہم کو جو سکھائے، اب ہم کو آگے جاتے رہنا ہے لوگوں کے درمیان اور لوگوں کو سکھانا ہے۔ آپ اعلان کر دیجئے، قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به، آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔
کس کی عبادت؟ اللہ ہی کی عبادت، نماز اللہ کے لیے، صلاۃ الغوثیہ نہیں۔ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر صلاۃ الغوثیہ کے نام سے ایک نماز بنا رکھے ہیں، ہمیں اللہ ہی کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، ان صلاتی ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا ومماتی اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو نماز کس کے لیے ہے؟ فصل لربک، فصل لربک، رب نے کہا تم نماز پڑھو اپنے رب کے لیے۔ صلاۃ الغوثیہ نہیں پڑھنا ہے، صلاۃ الالفیہ نہیں پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ پڑھنا ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اقم الصلاۃ لذکری کہا اللہ نے قرآن میں، تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہمیں نماز قائم کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے، ہمیں کوئی ایکس وائی زیڈ کام نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ایمان و عمل بنانا ہے۔ الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ کس کی طرف میں بلا رہا ہوں؟ اللہ کی طرف میں بلا رہا ہوں، کہنے کو رب نے کہا، کس سے؟ پیارے نبی سے۔ تو ہم بھی اس آیت کے مطابق کیا کہنا؟ میں آپ تمام کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِلَيْهِ مَآب، ہم کو لوٹنا ہے۔ ہمارے بڑے دادا ہو، نانا ہو، انتقال کر گئے، ہم کو بھی ایک دن انتقال کر جانا ہے اس دنیا سے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ہم اللہ ہی کے غلام ہیں، یہ بات بولتے رہنا، ہم اللہ ہی کی غلامی میں ہماری زندگی گزاریں گے ہماری موت تک، یہ بولنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اسلام پر عمل کرنا، اسلام لوگوں کو سکھانا، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، سمجھ لیجیے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت رکھتا ہوں، کیا ہر انسان اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا؟ جی ہاں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اللہ نے سورہ 66 میں آیت نمبر 6 میں فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اتنا کام تو کر سکتا ہے ہر انسان۔ اگر آپ قرآن حدیث کا بہت زیادہ علم نہیں حاصل کیے ہوئے ہیں، نہیں سیکھے، نہیں پڑھے ہیں، اور آپ لوگوں کے درمیان میں جا کے، نان مسلمز کے درمیان میں جا کے نہیں سمجھا سک رہے ان کو توحید و سنت، اور مسلمانوں میں جو نام نہاد مسلمان جو شرک، کفر، بدعت، خرافات کے عقیدوں میں ہیں، اور پھر اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں، تو ان کے درمیان بھی ہم جا کر ان کے عقیدے، اعمال کی اصلاح کرنا ہے نا۔ اب آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو آپ ان تک نہیں پہنچ سک رہے، آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا پہلا کام کریے۔ جو آپ خطبہ جمعہ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے خطبہ جمعہ، یہ اللہ کی طرف سے ہم پر فضل و کرم ہے خطبہ جمعہ، یہ عید المؤمنین الحمدللہ کہ ہفتے میں ایک دن ایمان ریچارج ہوتا ہے ہمارا۔ ہم اللہ رب العالمین سے اگر غافل ہو چکے ہوں گے پچھلے 6 دن، تو آج 7واں دن ہفتے کا آ گیا، اور پھر یہاں پر سن رہے ہیں ایمان ریچارج کرنے والی بات، ایمان تازہ کرنے والی باتیں، نبی سے پیار محبت بڑھانے والی باتیں سن رہے ہیں۔ تو اگلے 6 دن یعنی خطبہ جمعہ سن کے جا کر اگلے 6 دن اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا کام کرنا، اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے امی ابا کو، اپنے بہن بھائی کو جو آپ کے گھر میں ہیں، ان کو تو کریے دعوت و تبلیغ، ان کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں نا۔ اگر آپ اتنا علم نہیں سیکھے ہوئے ہیں کہ دنیا والوں کو نہیں پہنچا سک رہے اسلام کی تعلیمات، تو آپ اپنے گھر میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا عقیدہ عمل رکھیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کا عقیدہ عمل سکھائیے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ سورہ 66 آیت نمبر 6 ہے۔ آگے بات دوسرے خطبے میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ خطبہ جمعہ کے پہلے حصے میں آپ نے کچھ آیتیں سنی قرآن سے، اور اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر سلف صالحین کے سمجھ کے مطابق۔ ٹاپک اسلام کی دعوت و تبلیغ، یہ عنوان پر اب دوسرے حصے میں خطبہ جمعہ کے
کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سبق لیجئے پیارے نبی کی تعلیمات سے، سبق لیجئے۔ پیارے نبی کی حدیث بلغوا عنی ولو آیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3461 ہے، کیا ہے؟ میری طرف سے جو تمہیں پہنچے اسے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت کیوں نہ ہو۔ آج ہم نے آپ کے سامنے 4 آیتیں سنائیں، سورہ یوسف کی ایک سنائیں، سورہ رعد کی ایک سنائیں، سورہ نحل کی سنائیں اور سورہ تحریم کی سنائیں نا۔ تو اب 4 آیتیں آپ لوگ سنیں آج پہلے حصے میں آج کے خطبے کے۔ اب ایک آیت بھی اگر آپ کو یاد ہے، آپ جا کے اپنے گھر میں سنا رہے ہیں کہ اللہ نے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک والوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور مجھے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ ایک آیت اگر آپ یاد کر لیے اچھے سے، جا کے اپنے گھر والوں کو یہ ایک آیت سمجھا رہے کہ ہمیں ہماری موت تک صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے ہونا ہے اور ہمیں اس کے طرف لوٹنا ہے، لہذا ہمیں ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ کل کے دن وہاں پر پہنچنے کے بعد ہمارے اگر گناہ زیادہ رہیں گے، نیکیاں کم رہیں گے تو جہنم نہ مل جائے، یہ ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ یہ اگر گھر کو جا کے بولے تو کامیاب ہے، آپ لوگ کامیاب ہے۔ آج ایک آیت بھی اگر آپ کو یاد ہو گئی اور جا کے سمجھا رہے تو پیارے نبی کی اس حدیث پر آپ کا عمل ہو گیا۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی پہنچا دو، بلغوا پہنچا دو، عنی مجھ سے، ولو آیا اگر میرے پاس سے تمہارے پاس ایک بھی بات پہنچی ہو دین اسلام کی، پہنچا دو۔ تو آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے امی ابا کو، اپنے بہن بھائی کو تو سمجھا سکتے نا، اتنا تو دعوت و تبلیغ کا کام کر لے سکتے ہیں ہر کوئی۔ اب جو لوگ الحمدللہ علم حاصل کر رہے ہیں وہ لوگ یہ حدیث پر عمل کرنا۔ حدیث کیا ہے؟ جس کا حافظہ اچھا ہو، جو عالم نہیں ہے، جو فضیلت نہیں کیے ہوئے، جو حافظ قرآن نہیں ہے، عام مسلمان ہیں لیکن الحمدللہ ان کی یادداشت اچھی دیا ہے اللہ نے، ان کی ذہانت بہت اچھی ہے، تو وہ لوگ ایک خطبے نہیں، کئی خطبے اور کئی دروس میں، کئی لیکچرز میں، سیٹرڈے سنڈے یا منتھلی لیکچرز یا 3 مہینے کا ایک کانفرنس یا سال کا ایک کانفرنس جو ہوا کرتا ہے، اس کے اندر جو آیتیں حدیثیں سن رہے، یاد کر رہے، وہ اگر پہنچاتے جا رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے گھر کے علاوہ پڑوسیوں کو سمجھا رہے یا اپنے دوستوں کو سمجھا رہے یا اپنے رشتہ داروں کو سمجھا رہے یا بستی والوں کو سمجھا رہے یا دوسری بستی میں جا کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں یا نان مسلمز کے پاس جا کے اسلام سمجھا رہے، اللہ رب العالمین کے بارے میں بتا رہے، رسول اللہ کے بارے میں بتا رہے اور دین اسلام کے بارے میں بتا رہے، بہت اچھی بات ہے۔ ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ اور کریے۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه۔ اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ۔ کیا ہے ترجمہ اس حدیث کا؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اسے یاد رکھا یہاں تک کہ اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، غور کرنے والی بات ہے۔ کون پیارے نبی سے سنے؟ صحابہ۔ قرآن بھی سنے صحابہ، حدیثیں بھی سنے صحابہ، اور یاد بھی کریں اور لکھے بھی۔ تو پیارے نبی کی کیا بات ہے؟ نضر اللہ امرأ، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، نعمتوں میں رکھے، اس کو خوش و خرم رکھے اللہ اس کو۔ پیارے نبی کی دعا ہے۔ کس کو؟ سمع منا حدیثا، جو ہم سے کوئی حدیث سنی۔ اب یہاں پر صحابہ پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں کیونکہ صحابہ پیارے نبی سے حدیث سنے، لکھے، یاد کرے، اپنے شاگردوں کو پہنچائے، پھر ان کے بعد پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ تو اب آپ لوگ اگر یہ حدیث سن کر یاد رکھ رہے ہیں اور پھر آگے کیا کر رہے ہیں؟ فحفظہ، اس کو یاد کر لے رہے ہیں، اس حدیث کو حفظ کر لے رہے ہیں یا اس آیت کو حفظ کر لے رہے ہیں، حتی یبلغہ، اور پھر آگے لوگوں تک وہ حدیث کو پہنچا رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے نبی نے ایسے کے لیے دعا دی ہے۔ آج ہم میں سے اگر کوئی بڑے بزرگ انسان ہیں، ان کو بولتے نانا حضرت میرے لیے دعا کریے، دادا حضرت میرے لیے دعا کریے، بولتے نہیں بولتے؟ یا عالم صاحب، حافظ صاحب ہمارے لیے دعا کریے، ہماری یہ بیماری ختم ہو جائے، اللہ ہم کو شفا دے دے، ہماری بچی کا اچھے جگہ متقی انسان سے نکاح ہو جائے، یا پھر
ہمارے بچے ایگزامس میں پاس ہو جائے، ہمارے بچوں کو اچھا جاب یا بزنس لگ جائے، ہمارے لیے دعا کریے، کہتے ہیں نا۔ تو عام مسلمانوں میں ایک بزرگی کو پہنچا ہوا انسان یا تھوڑا مسجد کا امام یا پھر ان سے بڑے عالم دین یا مفتی صاحب ایسوں کو بولتے ہیں، تو ان کی دعا کے بارے میں ہم کیا دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سنتا تو سب کی ہے، قبول کس کی کرتا اللہ کو معلوم۔ ہماری بھی قبول کر سکتا ہے دعا کو اللہ، لیکن کب کون سی دعا اللہ قبول کرتا اللہ کو معلوم، کس کی کب دعا اللہ قبول کر لیتا، لہذا ہم ان سے دعا کروا لیں گے، کرتے ہیں نا۔ تو ہم تو عام لوگ ہیں نا، امتی ہے پیارے نبی کے، یہاں پر پیارے نبی کی دعا ہے، عام مسلمان کی دعا نہیں بول رہا ہوں، پیارے نبی کی دعا۔ نضر اللہ عمران، پیارے نبی نے کہا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، خوش رکھے، نعمتوں میں رکھے کا مطلب ہے نضر اللہ عمران۔ سمع منا حدیثا، جو ہماری حدیث سنے، فحفظہ، اور اس کو یاد کر لے، حتی یبلغہ، اور اسے لوگوں تک پہنچا دے۔ تو حدیث سننا، اس کو یاد کرنا اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، یعنی اسلام کا علم تھوڑا بہت بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کو یاد کر رہے ہیں اور پھر اس پر خود عمل کرتے ہوئے لوگوں کو سکھا رہے ہیں وہ حدیث یا وہ آیت، تو اللہ کے نبی کی دعا ملے گی نہیں ملے گی؟ تو کرنا ہے اسلام کی دعوت اور تبلیغ یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے۔ دعوت کا مطلب ہے بلانا، انوائٹ کرنا، تبلیغ کا مطلب ہے پہنچانا، یبلغہ یعنی پہنچانا، بلغوا عنی ولو آیا، جیسا کہ ابھی پہلے حدیث سنا ہے، بلغ یعنی پہنچانا۔ کیا پہنچانا؟ ایک تو زبان سے بھی پہنچا سکتے ہیں، اللہ نے کہا اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت نماز اللہ نے فرض کیا، نماز قائم کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، شرک جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، زنا جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ماں باپ کی نافرمانی جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، چوری جیسے کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ کا مال نہ لوٹو، بندوں کا مال نہ لوٹو، حق حلال طریقے سے لیو، حق حلال کا کھاؤ، حرام سے بچو۔ یہ تمام باتیں ہم پہلے خود عمل کرتے ہوئے لوگوں میں عام کریں گے زبان سے، تو یہ پہنچانا ہوا، تبلیغ کرنا ہوا۔ دوسرا، آپ کتاب لکھ کر جو ہے چھاپیے اور تقسیم کریے۔ کئی علماء بہترین بکلیٹس بھی لکھ دیے ہیں، یعنی مختصر کتابچہ، ایک عنوان پر، توحید پر ہو، سنت پر ہو، نماز پر ہو، روزے پر ہو، زکوٰۃ پر ہو، عمرہ پر ہو، حج پر ہو، الگ الگ عنوانات پر چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بھی لکھے، بڑی ضخیم کتابیں بھی لکھے، بہت سارے اس کے اندر آیتیں حدیثیں دلیلیں جمع کرنے کی۔ تو ہمیں وہ بھی چھاپ کر تقسیم کرنا لوگوں میں، انگلش میں چھاپو یا اردو میں یا تیلگو میں یا مراٹھی میں یا تمل میں یا فارسی میں، جو لینگویج میں، تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تبلیغ کا ایک طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اگر آپ موٹی کتاب نہیں چھاپ رہے ہیں اور پتلی کتابچہ بھی نہیں چھاپ رہے ہیں، آپ صرف پیمپلیٹ بنا رہے ہیں توحید کے بارے میں، سنت کے بارے میں، لوگوں کو سمجھانے کہ یہ شرک سے بچو، یہ سب خرافات جہنم میں پہنچائیں گے، جو یہودیوں نصرانیوں کے راستے سے نکلے ہوئے کام ہیں، ہم کو یہ چھوڑنا ہے، ہم کو صحابہ اور اولیاء اللہ والا راستہ، جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے، وہی اختیار کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں زبان سے ہی بول سکتے ہیں، پیمفلیٹ چھپوا کر پیمفلیٹ بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اسلام کی دعوت و تبلیغ اس طریقے سے کرتے رہنا ہے، چاہے آپ تھوڑے علم والے ہو چاہے زیادہ علم والے ہو، آپ کو اپنے علم اور اپنی استطاعت اور اپنے طاقت کے مطابق اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں نہیں قبول کریں گے اور ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ پیارے نبی نے کہا۔ اور پیارے نبی نے اپنی اس بات پر قسم ڈال کر، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی بات پر وزن ڈالنے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اپنی کسی بات پر وزن ڈالنے کے لیے کہ یہ جو بات ہے بالکل بہت مضبوط بات ہے، بہت زیادہ اہمیت والی بات ہے، اہمیت کے لیے قسم کھا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے اللہ کی قسم کھا کر بولے کہ اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام روک دو گے، لوگوں کو اچھائی سکھانا روک دو گے، لوگوں کو برائی کرنے سے روکنا روک دو گے، لوگ اگر کوئی برائی کر رہے ہیں ان کو اس برائی سے روکنا روک دو گے، اچھائی نہیں سکھاؤ گے، تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا اور تم پھر دعائیں بھی کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا۔ یہ پیارے نبی کی حدیث ہے، جامع ترمذی، سنن ترمذی۔ تو یاد رکھ لو اللہ کے بندو، اسلام کی دعوت اور تبلیغ ہمیں کرتے رہنا ہے۔
ایک اور حدیث آج کے خطبے میں آخری حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث 2674 2674 نمبر کی حدیث صحیح مسلم میں۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے غور کریے۔ حدیث پہلے عربی میں سمجھیے۔ من، جو کوئی بھی شخص، دعا، بلایا کسی کو، الی ہدن، ہدایت کے طرف، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، تو اس توحید یا سنت یا بھلائی اور اچھائی کے طرف، ہدایت کے طرف بلانے والے کو اتنے نیکیاں ملیں گے جتنے لوگ اس کے بتائے ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے۔ مثال کے طور پہ ایک داعی، دعوت والا، اسلام کی طرف بلانے والا، ایک مبلغ یعنی اسلام کی تبلیغ کرنے والا، ایک داعی و مبلغ کسی کو بلا رہا ہے ہدایت کی طرف۔ من، جو کوئی بھی شخص، دعا الی ہدن، بلا کسی کو ہدایت کی طرف، کان لہو، تو اس کے لیے ہے، من الاجر مثل اجور من تبعہ، ان تمام لوگوں کے اجر میں سے اس کو اجر ملے گا جو اس کے بتائے ہوئی ہدایت پر عمل کریں گے۔ لا ينقص ذلك من اجورهم شیئا، وہ جو لوگ اپنا عمل کریں گے ہدایت سیکھ کر، ان کے عمل میں سے بھی کچھ کمی نہیں کرے گا۔ کتنا رحمان و رحیم ہے اللہ، یعنی ہم کو ہمارے عمل کی نیکی دے رہا، اور پھر ہم اگر کسی کو ایک اچھی بات سکھا رہے ہیں قرآن اور حدیث سے، برائی سے روک رہے ہیں، تو وہ بندہ برائی سے روک کر اچھائی پر قرآن اور حدیث کے عمل کرے گا تو اس کے نیکیوں کا بھی ہم کو اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیں گے۔ اس کے نیکی میں سے اللہ کچھ کمی نہیں کر رہے، ہم کو اس کے نیکیوں کا بھی اللہ رب العالمین ثواب دے رہے ہیں، نیکیاں دے رہے ہیں، الحمدللہ۔ آگے کیا فرمائے نبی؟ ومن دعا، اور جو کوئی بھی شخص بلایا کسی کو، الی ضلالۃ، گمراہی کے طرف، کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامهم شیئا۔ ترجمہ، اگر کوئی ایک شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلایا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کچھ اور بول رہی ہے لیکن وہ تقلید شخصی کی طرف بلا رہا ہے، یا تقلید کیسی بھی قسم کی ہو، یعنی بلائنڈ فالوور بنانا چاہتا ہے ایک گمراہی کی طرف، تو وہ بندہ جو گمراہی سکھا رہا ہے، چاہے وہ 11ویں کے نام کی گمراہی ہو، چاہے وہ 12ویں کے نام کی گمراہی ہو، چاہے وہ صلاۃ الغوثیہ کے نام کی گمراہی ہو، چاہے وہ کیسا بھی عمل ہو جو ثواب کی نیت سے کیا جا رہا ہو لیکن اس کی دلیل قرآن حدیث میں نہیں ہے، پیارے نبی نے اور صحابہ نے ثواب نہیں سمجھے اس عمل کو، پیارے نبی اور صحابہ نے نہیں سکھائے، نہیں کرے، کوئی سکھایا ثواب کے نام سے سکھایا، وہ گمراہی ہے۔ تو ایسی گمراہی کے طرف اگر کوئی گمراہ مبلغ تبلیغ کرنے والا ہے لیکن گمراہی کی تبلیغ کرنے والا ہے، تو اس گمراہی سکھانے کے وجہ سے وہ تمام لوگوں کے گناہ اس کو ملے گا، یعنی خود گناہ کر رہا ہے گمراہی سکھا کر، اور جتنے لوگ اس کی گمراہی پر عمل کریں گے ان تمام لوگوں کے گناہ کا اس کو گناہ ملے گا، اور ان لوگوں کے بھی گناہ میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی، ان کو ان کے گناہ ملیں گے لیکن اس کو ان تمام لوگوں کا گناہ بھی ملے گا کیونکہ اس نے گمراہی سکھایا ہے۔ تو ہمیں گمراہ مبلغ نہیں بننا ہے، یعنی ایسی تبلیغ نہیں کرنا ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، ہمیں توحید سکھانا ہے صحابہ، اہل بیت اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق، ہمیں سنت سکھانا ہے صحابہ، اہل بیت اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق، ہمیں اخلاق حسنہ سکھانا ہے صحابہ، اہل بیت اور ان کی پیروی کرنے والوں کے مطابق، کیونکہ ان کے پاس قرآن اور حدیث تھا جو نازل ہوا اللہ کی طرف سے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے بندو، تبلیغ ہمیں کرتے رہنا ہے، کام نہیں روکنا ہے۔ اتنے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں سے التجا کر رہا ہوں، یہ التجا ہے کہ آپ آج جو کچھ سیکھے ہیں، آپ کی اتنی ہی یادداشت ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے امی ابا کو، اپنے بھائی بہن کو سمجھا سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا ایمان و عمل سیکھ کر وہ سکھا سکتے ہیں، اتنا کرو۔ اور جو اتنے لوگوں میں جو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ ہیں، ان لوگوں سے التجا ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ نہیں روکنا ہے۔ مسلمانوں میں جو لوگ شرک، کفر، بدعت، خرافات کے عقیدے صوفیوں سے سیکھے ہوئے، ہمیں ان تک بھی پہنچ کر صحابہ اور اہل بیت کا عقیدہ و عمل سکھانا ہے قرآن حدیث کے دلائل سے۔ اور نان مسلمز میں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، کوئی اور ہی دین پر لوگ عمل کر رہے ہیں، ان تک بھی ہمیں دین اسلام سمجھانا ہے، سکھانا ہے۔ آپ لوگ کی اپنی ڈیوٹی سمجھیے، اور ہم سے جو کچھ بھی آپ لوگ اس دعوت و تبلیغ کے مسئلے میں
مدد لینا چاہتے ہیں لیجئے، اللہ کا غلام ہوں میں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو کچھ بھی کر رہا ہوں 2008 سے میری موت تک اللہ کے دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے اور توفیق دے، اللہ تقوی اور اخلاص عطا کرے، آمین۔ اللہ علم میں اور اضافہ کرے، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں آپ لوگوں کے پاس مدد کر سکتا ہوں علمی طریقے سے یا وقت دے کر یا اور جیسے بھی طریقے سے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم الحمدللہ 2016 سے اس مسجد میں آ رہے ہیں، الحمدللہ ہماری موت تک آپ لوگ دعوت دے کر بلاتے رہیں گے ہم کو، تو ہم وہاں سے آتے رہیں گے، اللہ کے دین اسلام کا کام یہاں پر کرتے رہیں گے، تاکہ اس اگرہرم کالونی کھمم میں یہاں پر اور اس کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی پورے کھمم میں آپ ہمیں لے جانا چاہیں گے ہم جائیں گے۔ اللہ کی توحید، رسول اللہ کی سنت ہم بتائیں گے، جنت کا راستہ سکھائیں گے، سکھاتے رہیں گے، اور ہم داعی اور مبلغ تیار کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں میں سے، لہذا آگے آئیے۔ اللہ رب العالمین کی جنت آسانی سے نہیں ملنے والی ہے، یہاں پر بہت محنت کرنا ہے دین اسلام کے لیے، تب جا کر انشاءاللہ جنت مل سکتی ہے۔ قربانیاں بہت دینا ہے دین اسلام کے لیے یہاں پر ہماری موت تک دنیا میں، تاکہ جنت ہمیں مل سکے موت کے بعد۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہم نے جو کچھ بھی بڑے گناہ یا چھوٹے گناہ جان بوجھ کر یا انجانے میں کیے ہیں، تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقوی کا لباس پہنائے، تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، اور اللہ ہم کو موت اس حالت میں لے کے اللہ ہم سے راضی رہے، ہم اپنے اللہ سے راضی رہیں۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اهلك الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین في فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین في الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین في العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین في اليمن، اللہم اصلح احوال المسلمین في میانمار، اللہم اصلح احوال المسلمین في الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین في الكشمیر، اللہم اصلح احوال المسلمین في كل مكان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم یا وہاب، اللہم نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔